یوٹیوب چینل اور فحش مسائل. یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے صرف حیا کے خلاف مسائل بتانا تاکہ زیادہ ویوز آئیں، کیسا ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت کہلائے گی اور ثواب ملے گا، یا فحاشی پھیلانے کا گناہ؟ نیز کسی عالم کے بیان سے صرف فحش مسائل کو نکال کر چلانا کیسا ہے؟ واسع خان کراچی سے. یوٹیوب پہ جس آدمی کے ویور نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جس خاتون کے چینل کے یا جس بندے کے چینل کے، وہ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے، بڑے اچھے تمیز سے چل رہے تھے وہ، اور اچھا ان کا چینل بھی جا رہا تھا، لیکن پھر چینل ڈاؤن ہونا شروع ہوا تو اپنے گھر کی عورتوں کو انہوں نے یوٹیوب پہ لا کے دکھانا شروع کر دیا، اور ان کو بھی فحش ڈریس میں دکھانا شروع کر دیا، فحش لباس میں. تو یہ بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. دنیا میں دردناک عذاب تو اسلامی حکومت دے گی، ان کو سزا دے گی، لیکن آج کل اسلامی حکومتیں نہیں دے رہی سزائیں. اسلامی حکومتیں ہیں ہی نہیں صحیح پراپر طریقے سے جو ہونی چاہیے، اور پھر وہ آخرت کا عذاب سے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو اس لیے خدا را اپنی جان پہ رحم کریں. یوٹیوبر سے میں گزارش کرتا ہوں، فحش تصویریں لگا بعض دفعہ مسئلہ صحیح، کوئی عالم صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، میرے بیانات میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہے وہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے ہم نے بیان کیا. کسی نے کیا کیا، فوراً اپنے چینل پہ فحش لڑکیوں کی تصویر اور بیہودہ تصویریں لگا کے وائرل کرنے کے لیے، اور ہماری قوم بھی ٹھرکی ہے، جا کے دیکھتی ہے ایسے چینلوں کو. ہے سارے ٹھرکی نہیں ہے جو اس وقت بیان سن رہے ہیں، یہ میرا مسائل کا سیشن سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے. تو غیرت کا سودا مت کریں، انسان بھوکا مر جائے مگر بغیرت نہ بنے. تو بہت لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی جس کا چینل نہیں چل رہا ہوتا نا، وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بے حیائی یعنی اس میں ایسے لباس میں اپنی عورتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے جو حیا کے خلاف ہے. ظاہر ہے اگر پراپر ڈریس میں عورت کو دکھائیں گے تو کون دیکھے گا اس کو؟ تو باقاعدہ وہ جو ہے نا بیہودہ لباس میں خواتین کو یوٹیوب پہ اپنے گھر کی عورتوں کو لانا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہنیں یہ گھر میں رکھنے کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کے سامنے نمائش کی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے فحش ڈریس میں دنیا میں کوئی سامنے تماشا بنائیں. لوگ چسکے لے رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط حرکت ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. آپ کی ارننگ تو ہو جائے گی، لیکن کیا کرنا ایسی ارننگ کا اور جس میں اللہ برکت چھین لے اور آخرت میں اس کا آپ کو حساب دینا پڑے. کون سی ویکسین جائز ہے، کون سی ناجائز؟ جس طرح کووڈ ویکسین جائز ہے، کیا باقی ویکسینیں بھی جائز ہیں یا نہیں؟ جیسے پولیو وغیرہ جو پہلے ہی ایجاد ہو چکی ہیں شعیب کشمیر سے. ویکسین ساری جائز ہی ہیں، لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. یہ میڈیکل سائنس کا گھنٹہ تو نہیں ہے نا، پیریڈ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو ویکسینوں کے یہ علماء کا ٹاپک ہی نہیں ہے ویکسین، یہ خوب سمجھ لیں. یہ مذہبی اسکالرس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. تو ویکسین کے بارے میں اس لیے اتنی وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ، ہر آدمی آج ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. جو جس کا فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں بھی ٹانگ اڑا رہا ہے، تو اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. جو ڈاکٹر ہیں وہ مفتی بنے ہوئے ہیں، جو مفتی ہیں وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. تو یہ چل رہا ہے حساب کتاب مارکیٹ میں. کسی کی بد کلامی کی وجہ سے تعلق ختم کرنا، کیا کسی مسلمان کے ساتھ اس وجہ سے تعلق ختم کر سکتے ہیں کہ وہ بد زبانی کرتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے؟ احسن شاہ جی، ختم کیا جا سکتا ہے اس بیس پہ تعلق، لیکن بالکل قطع تعلق نہ رکھیں، تھوڑا ریزرو ہو جائیں، سلام دعا رکھیں. کبھی گزرے السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کہا اور پتلی گلی سے نکل لیے فوراً. زیادہ فری نہ ہو، کیونکہ پھر انسان کے اپنے اخلاق بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس طرح آدمی احتیاط نہ کرے تو. کاشف خان رحیم یار خان سے، کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کسی انسان جس کا وضو نہ ہو اور اس کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی کو لگ جائے تو وہ پانی غسل یا وضو کے قابل نہیں رہتا؟ ہمارے گھر میں پانی ٹینکی جیسا ڈرم ہے جس میں ہم پائپ سے بھرا کرتے ہیں، اور بھرتے وقت پانی میں ہاتھ بھی لگتا رہتا ہے، اور بعض اوقات پائپ پہ مٹی وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے. میں نے ضرورت کے مطابق اسی پانی سے غسل کر لیا، لیکن بعد میں مفتی صاحب کا بیان سنا تو یہی بتا رہے تھے کہ بے وضو انسان اگر پانی میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، لیکن پانی مستعمل یعنی غسل اور وضو کے قابل نہیں رہتا.
اور دلیل یہ دی کہ انسان کے جسم پر نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں نے غسل کر کے جو نمازیں پڑھی ان کو کیا واپس لوٹانا ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ جو دلیل دی ہے کہ ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، جب تک آپ کو 100% یقین نہیں ہے ہاتھ کے ناپاک ہونے کا تو شریعت میں اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہاتھ کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کہ ناپاک ہے، شریعت کہتی ہے پاک ہے، پھر اگر آپ اس کو ڈرم میں ہاتھ ڈالیں گے، بالٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہ خوب سمجھ لیں۔ البتہ مستعمل ہو جاتا ہے اگر وضو کے لیے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے چلو سے کیونکہ چلو سے پانی لینا تو مجبوری ہے نا، اگر مگا رکھا ہوا ہے تو پہلے مگے سے پانی نکال کے اپنے ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد ہاتھ ڈالیں۔ اس کوئی مگ وغیرہ نہیں ہے، پانی نکال نہیں سکتے تو پھر چلو سے ڈال کے، چلو جو ہے نا وہ ہاتھ چلو پانی میں ڈالیں، تھوڑا سا چلو لے کے اس سے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں، پھر اچھی طرح ہاتھ اندر ڈال دیں، یعنی پورا ہاتھ، بازو نہ ڈالیں اس میں اندر۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے، یعنی کیونکہ بہت سے علماء کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ اگر پانی تھوڑی مقدار میں، جیسے ایک بالٹی ایک ڈرم پانی تو تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، تو آپ بغیر وضو اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا اور اب آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، ناپاک نہیں ہوگا لیکن وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مسئلہ چونکہ اختلافی ہے لہذا اس میں اتنی شدت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ سے پہلے کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو بھول جائیں، وہ نماز ہو گئی آپ کی۔ آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ جب بھی ڈرم یا بالٹی میں وضو کے لیے ہاتھ ڈالیں تو آپ پہلے چلو سے ہاتھ دھو لیں یا پہلے مگے سے ہاتھ نکال کے ہاتھ دھو لیں، پھر ہاتھ اندر ڈبوئیں آپ۔ آئندہ یہ احتیاط کر لیں آپ، لیکن جو ہو گیا وہ نمازیں ہو گئی ہیں، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ہم مکہ سے زیارت کے لیے طائف گئے تھے تو مکہ واپس آ کر کیا ہم پر عمرہ کرنا لازم ہوگا؟ کیونکہ راستے میں میقات آیا اور اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا دم دینا واجب ہوگا؟ جی، آپ اگر طائف گئے تھے اور واپس مکہ آئے ہیں تو آپ پر لازم تھا کہ میقات سے دوبارہ احرام باندھ کے آپ عمرہ کرتے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ جنایت کے مرتکب ہوئے، آپ کو چاہیے کہ آپ دم بھی دیں۔ ہاں البتہ اگر آپ دوبارہ عمرہ کر لیتے ہیں تو پھر دم ساقط ہو جائے گا آپ سے۔ ہارون رشید وزیرستان سے، ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرضہ لینے کے لیے اپنی زمین گروی رکھتے ہیں، جب تک پیسہ واپس نہیں کرتے تب تک زمین وہ استعمال کرے گا اور زمین واپس نہیں لے سکتے جب تک پیسہ واپس نہیں کر دیتے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ شرط لگانا کہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ زمین کو بطور رہن کے رکھے گا اور زمین استعمال بھی کرے گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ قرض دے کے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہو گیا نا، جس نے قرضہ دیا ہے تو جب تک اس کو قرضہ نہیں مل جاتا وہ غریبی میں زمین بھی استعمال کر رہا ہے، تو یہ اگر شرط لگا کے یہ کام کیا تو یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور کہیں اگر عرف میں بھی ایسا ہو کہ جو قرضہ دیتا ہے تو اور وہ رہن لے کر پھر اس رہن کو استعمال بھی کرتا رہتا ہے، عرف میں ہے اور عرف کی وجہ سے اس کو آپ روک نہیں سکتے، تو وہاں بھی یہ المعروف کالمشروط کے تحت ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اس طریقے کو ختم کریں۔ ہاں زمین رکھ لیں گروی کے طور پر نا، کہ تاکہ یہ قرضہ لے کے بھاگ نہ جائے، یا زمین کے ڈاکومنٹس رکھ لیں لیکن زمین کو استعمال نہ کیا جائے۔